أحد مسلمين بحكمه وإسلام الأخرس بالإشارة وإسلام المسبي بالغا بالشهادتين وقبله بانفراد المسلم به عند المصنف وجماعت. ہماری بحث جاری تھی کفارہ مرتبہ کے بارے میں کہ کفارہ مرتبہ میں جہاں پر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے. اگر غلام آزاد کرنا اس کی قدرت میں ہو اور اس کے پاس غلام موجود ہو تو اس غلام کے علیہ السلام رحمۃ اللہ جو غلام بطور کفارہ آزاد کیا جائے گا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر اس غلام میں وہ شرائط موجود ہوں تو بطور کفارہ آزاد کرنا وہ صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں. کل جس شرط کو ذکر کیا تھا وہ شرط یہ تھی کہ وہ غلام مسلمان ہو اور مسلمان سے مراد الاقرار بشہادتین. آج بس یہ ہو رہی ہے کہ جی وہ تو اگر بالغ ہو شہادتین کا اقرار کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور اس کو بطور کفارہ آزاد کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بالغ نہیں، غلام ہے لیکن بالغ نہیں، بچہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے والدین میں سے یا تو والد یا جو ہے وہ والدہ یا دونوں کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. تو یہ بچہ ان کے تابع ہوگا اور ان کے حکم میں ہوگا، یعنی جس طرح وہ مسلمان ہیں اس پر بھی مسلمان کا حکم لگایا جائے گا اور بطور کفارہ اس کو آزاد کیا جائے. بات ہو گئی سب پر؟ علیہ السلام. ابھی ایک غلام ہے، بالغ ہے، گونگا ہے، بول نہیں سکتا، اور ہم نے کیا کہا تھا کہ جی اس کا اسلام یہ ہے کہ اقرار بشہادتین کرے. تو ابھی یہاں پر کس طرح ابھی ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے تاکہ اس کو بطور کفارہ آزاد کریں تو کافی ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر اشارے کے ذریعے ایسا اشارہ کرے کہ جس سے ہم سمجھ جائیں کہ اس نے اقرار بشہادتین کیا ہے کافی ہے. واضح ہو گئی بات؟ اور اس طرح ہی وہ غلام مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی اور جنگ میں کچھ کافروں کو اسیر بنا کر لے آئے اور ان کو غلام بنایا گیا. اگر وہ جو غلام بن گئے ہیں، ابھی اسیر ہو کر آئے تھے ابھی غلام بن گئے ہیں وہ کافر، اگر وہ بالغ ہیں اور اقرار بشہادتین کرتے ہیں تو ان کو بھی مسلمان کہا جائے گا اور بطور کفارہ آزاد کرنا ضرور. لیکن اگر وہ بالغ نہیں بلکہ نابالغ ہیں، بچے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر اس صورت میں یہ حکم ہے کہ جس مسلمان نے جنگ میں اس بچے کو نابالغ کو اسیر بنایا تھا یہ اسی کے تابع ہوں گے. یعنی جس طرح وہ مسلمان ہیں ان پر بھی مسلمان کا حکم لگایا جائے گا اور بطور کفارہ آزاد کیا جائے گا. واضح ہو گئی بات؟ لیکن یہ کو تھوڑی توجہ کیجیے گا، اگر وہ اسیر بچہ جس کو قیدی بنایا گیا ہے بالغ نہ ہو اور نابالغ ہو تو اس مسلمان کے حکم میں ہوگا جس نے اس کو قید کیا ہے. یہ تمام فقہا کا قول نہیں بلکہ مصنف کا اور ایک اور فقہا کی جماعت علیہ السلام اس کا یہ قول ہے. اختلاف اس میں موجود ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ وہ مسلمان کے تابع نہیں ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد آئیے آگے. ایک بچہ جس کے دونوں والدین ماں اور باپ دونوں کافر تھے، لیکن ان کے جو کفر جو ان کا اپنا مذہب تھا ان کے مطابق بھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، یا جو ان کے مذہب کے مطابق ان کی شادی وغیرہ نہیں تھی. دونوں نے معاذ اللہ زنا کیا، زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا.
تو ابھی بچے کا کیا حکم ہوگا؟ آیا یہ مسلمان شمار ہوگا یا مسلمان شمار ہے؟ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک بات ہے کہ اگر بچہ بالغ ہونے کے بعد یہ ولد الزنا، لیکن ولد الزنا کس سے ہے؟ دونوں کافروں سے، خود اقرار کر دے شہادتین کا تو مسئلہ یہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان۔ نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر بالغ ہونے سے پہلے تو پھر اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس بچے کا یہی حکم ہوگا کہ جس شخص نے مسلمان نے اس کو قید بنایا، قیدی کیا ہے، یہ جو ہے وہ اسی کے حکم میں ہوگا، یعنی جس طرح وہ مسلمان ہے اس پر بھی کس کا حکم لگائیں گے؟ مسلمان کا۔ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ؟ یہاں تک پڑھتے ہیں، بعد میں آگے چلتے ہیں۔ وَطِفْلُ أَحَدِ الْمُسْلِمَيْنِ، یعنی احد المسلمین، ماں اور باپ دونوں میں سے کسی ایک کا بچہ، یعنی ماں مسلمان ہو یا باپ مسلمان ہو، ان میں سے ایک کا بچہ بے حکم ہی، اسی کے حکم میں ہے۔ کس کے حکم میں ہے؟ یعنی نہیں، یہاں پر کہہ دی احد المسلمین، عہد اسی کے، ہاں ماں اور باپ میں سے جو بھی مسلمان ہوگا اسی کے حکم میں چلا جائے گا۔ اسی کے حکم میں چلا جائے گا مطلب کیا؟ یعنی مسلمان شمار ہوگا۔ وَإِسْلَامُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، اور جو گونگا ہے نہیں بول سکتا اس کا اسلام اشارے کے ذریعے ہوگا، یعنی اشارے کے ذریعے ایسا اشارہ ہو جس سے سمجھ میں آ جائے کہ اس نے شہادتین کا اقرار کیا ہے۔ وَإِسْلَامُ الْمَصَبِّيِّ بالغاً، ہاں جس کو قیدی بنایا گیا ہے، جنگ کی حالت میں ہے اور وہ غلام ہے، اس کا اسلام بالغاً، بلوغ کے بعد کس طرح ہوگا؟ بشہادت، شہادتین کا اقرار کرے تو مسلمان کہلائے گا۔ وَقَبْلَهُ یعنی قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے، شاباش۔ بے انفراد المسلم میں بھی، کہ مسلمان نے یعنی اس کا اسلام دیکھیے گا۔ وَقَبْلَهُ اسلام المصبی، قبل البلوغ اس قیدی بچے کا اسلام کس طرح ہوگا؟ بے انفراد المسلم بھی، کہ جس مسلمان نے منفردن اس کو قید کیا ہے اسی کے ذریعے اسلام ہوگا، یعنی اس کے ہی حکم میں ہوگا، مسلمان کہلائے گا۔ یہ بھی عند المصنف و جماعت، یہ کس کے لیے قید ہے؟ یہ جو ہم نے کہا کہ بلوغ سے پہلے وہ اس شخص کے، اس مسلمان کے حکم میں ہوگا جس نے اس کو کیا کیا ہے؟ سب اس کے قائل نہیں، بلکہ عند المصنف و جماعت۔ وَوَلَدُ الزِّنَا بِهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغ، لیکن جو ولد زنا ہے، بہما کی ضمیر کس طرف جائے گی؟ شہباز، شہادتیں، یعنی جو ولد زنا ہے، ولد زنا ہے کس سے؟ دونوں کافروں سے، اس کا اسلام کس طرح ہوگا؟ بہما، بشہادتیں، شہادتیں کے ذریعے ہوگا، لیکن کب؟ بعد البلوغ۔ وَبِطَبِیَّتِ صَابِی، وَطَبِیَّتِ صَابِی یعنی قبل البلوغ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ بچہ ولد الزنا ہے اور اس کے ماں باپ دونوں جو تھے وہ کافر تھے اور اپنی شریعت کے مطابق بھی انہوں نے جو ہے وہ صحیح نکاح وغیرہ نہیں تھا ان کا اب بلوغ سے پہلے۔ وَبِطَبِیَّتِ صَابِی، صابی کی طبیعت میں، صابی سے مراد یعنی جس شخص نے ان کو قید کیا۔ علی القول، ایک قول کے بنیاد پر۔ یہ علی القول کیوں کہا؟ تھوڑی توجہ کی جگہ دیکھیے آ گئی تھوڑی۔ علی القول اس وجہ سے کہا کہ جو ہم نے اوپر کہا تھا نا کہ بالغ ہونے سے پہلے اگر بچہ جو کافروں سے جس کو قید کیا گیا ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ مسلمان، جس نے مسلمان نے اس کو قید کیا ہے اس کے تابع ہوگا، جس طرح وہاں پر اسی قول کے اسی ایک ہی قول کے مطابق یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ ولد الزنا بلوغ سے پہلے جس شخص نے اسے قیدی کیا ہے اس کے حکم میں ہوگا، لیکن یہ تمام فقہا کا قول نہیں بلکہ ایک قول ہے۔ علی القول کی وضاحت ہو گئی سب کے لیے؟ جس طرح آپ کے حاشے میں بھی نیچے لکھا ہوا ہے وفی تحققہ بالولادت من المسلم وجہان من انتفاعہ شرعا وتولدہ منہ حقیقتا فلا یقصر عن الصابی والاول اقوا۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ولد الزنا ہے لیکن اور اسی زنا کے جو مرتکب ہوئے ہیں
وہ دونوں مسلمان تھے، وہ دونوں کیا تھے؟ مسلمان۔ ابھی بات یہ ہو گئی کہ آیا یہ بچہ اسی جو زانی ہے اسی کے حکم میں ہوگا، یعنی وہ جس طرح مسلمان ہے اس کو بھی مسلمان کہیں گے، یا زانی کے حکم میں نہیں؟ واضح ہو گئی بات دوسرے الفاظ میں؟ یعنی مطلب کیا کہ یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے اقرار بشہادتین کرنا ضروری نہیں، وقت مسلمان سے پیدا ہوا اسی سے پیدا ہونا ہی کیا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر دو قول ہیں۔ ایک قول ہے یہ ہے کہ جی نہیں، یہ جو ہے وہ اگر کوئی بچہ زنا کے نتیجے میں، اگرچہ ماں باپ دونوں کیا ہیں اس کے مسلمان ہی ہو، ان سے پیدا ہو تو وہ مسلم جو شخص ہے جو زانی ہے اس کے حکم میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شرعی طور پر یہ شخص اس کا باپ نہیں۔ واضح ہو گئی؟ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ شرعی طور پر اس کا باپ نہیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر یہ زانی شخص مر جائے تو زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس سے میراث نہیں لے سکتے۔ واضح ہو گئی بات؟ دوسرا قول یہ ہے کہ جی لغت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے تو لغت یہ کہتی ہے کہ حقیقی طور پر لغت یہ کہتی ہے کہ حقیقی طور پر یہ زانی اس کا باپ ہے اور یہ اس کا کیا ہے؟ ولد۔ واضح ہو گئی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اگر لغت کو دیکھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جی وقت اس کا جو وہ شخص جو زانی ہے لغت کے لحاظ سے باپ سے ذکر کرتا ہے، اس وجہ سے جس طرح وہ مسلمان ہے یہ بچہ بھی کیا ہوگا؟ مسلمان۔ واضح ہو گئی بات؟ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ والاول اقوا، اول اقوا ہے کہ یعنی اگر کوئی شخص بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہو اور اس کا باپ مسلمان ہو تو شرعاً اس کو اس کا باپ نہیں کہا جاتا، اس وجہ سے اسلام کے حکم میں یہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے دیکھیے کہ یہ مسلمان کہنا کیا ہے، یہ کون سا حکم ہے؟ حکم شرعی، تو ضروری ہے کہ اس کا وہ باپ بھی کیا ہو؟ شرعی طور پر باپ ہو، نہ کہ لغوی طور پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ والاول اقوا، اول اقوا کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اگر کسی زانی مسلمان سے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے کہ مسلمان کہنا یہ حکم شرعی ہے، اور جب حکم شرعی ہے تو باپ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ شرعی ہونا چاہیے، لغوی ہونا کافی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وفی تحقق ہی تحقق کی ضمیر کس طرح جائے گی؟ شاباش، تحقق الاسلام، یعنی تحقق الاسلام الولد، بچہ مسلمان ہو جائے۔ کس طرح؟ بالولادت من المسلم، فقط مسلمان سے کیا ہو؟ ولادت، لیکن وہ نکاح کے بغیر۔ وجہان، اس میں کتنی وجہ ہیں؟ دو۔ من یعنی نہیں، یہ عدم تحقق کی وجہ، یعنی فقط مسلمان اس زانی سے جو مسلمان زانی سے پیدا ہوا ہے وہ بس اسی سے پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ من انتفاعی، کیونکہ اس کا ولد ہونا منتفی ہے، کس لحاظ سے؟ شرعاً اس کو اس کا بیٹا نہیں۔ وتولد ہی، یہ دلیل ہے کہ جی نہیں، فقط کافی ہے زانی مسلمان سے، اگرچہ زنا کے نتیجے مسلمان سے پیدا ہوا ہے مسلمان کہلائے گا۔ کیوں؟ وتولد ہی، یہ بچہ ولد متولد ہوا ہے منہ یعنی شاباش مسلم سے، حقیقتاً یعنی حقیقی لحاظ سے، حقیقتاً بحسب لغت کے لحاظ سے اس کو اس کا حقیقی باپ اور اس کو اس کا حقیقی بیٹا کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ فلا یکسر عن الصابی، یہ اس کی دلیل ہے، یعنی اس کی تائید ہے۔ وَتَوَلُّدِهِ مِنْهُ حَقِيقَةٌ فَلَا يَكْسُرْ عَنِ الصَّابِي، کیا تھا وہ یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر کسی بچے کو کوئی مسلمان قید کرے، قید، تو اس کے نتیجے میں کیا حکم ہوگا اس بچے پر؟ مسلمان۔ تو کہتے کہ یہاں پر تو قید نہیں کیا بلکہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو یہ وہ صابی سے کم نہیں ہوگا۔ یہ جو اس کا زانی باپ ہے وہ صابی سے کم، جس طرح وہ قید کرنے والا
بچہ اس کے حکم میں چلا جاتا تھا، اس کو مسلمان کہتے تھے. اسی طرح ہی اس کا بھی جو نتیجے میں زنا کے نتیجے میں اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مسلمان. فلا یکسر عن الصابی، تو یہ مسلمان کون سا؟ مسلمان زانی، یہ کم نہیں، کس سے کم نہیں؟ صابی سے. والاول اقوا، اور اول قول کیا ہے؟ اقوا، یعنی مسلمانوں سے نہیں کہیں گے. وضاحت کر دی، دوبارہ تکرار نہیں کرتا. والسلامت من العیوب الموجبت للعتق وهي العمى والاقعاد والجذام والتنکیل الصادر عن مولاه وهو ان يفعل به فعلا فظيا ان يجدع انفه او يقلع اذنيه ونحوه لانعتاقه بمجرد حصول هذه الاسباب على المشهور. پہلی شرط، جس غلام کو بطور کفارہ آزاد کیا جائے گا، محمد رمضان کیا تھی شرط؟ اسلام. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبد اگرچہ مسلمان ہے لیکن 4 عیوب سے ان کو خالی ہونا چاہیے، 4 میں سے کوئی عیب نہ ہو تو پھر بطور کفارہ آزاد کر سکتے ہیں، اور اب آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. بہت ہی آسان. پہلا عیب یہ ہے کہ وہ نابین نہ ہو. دوسرا عیب یہ ہے زمین گیر نہ ہو، یعنی دونوں ٹانگیں نہ، ایسا غلام ہو جو جس کی دونوں ٹانگیں ہوں ہی نہ، زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہو، اس طرح بھی نہ. جزم کا اسے مرض نہ ہو. چوتھا عیب ہے تنکیل. تنکیل سے مراد یہ ہے کہ اس کا مولا اس کے ساتھ اس طرح سلوک کرے، ایسا فعل انجام دے، اس طرح اس کو ضرب مارے کہ یا تو اس کا ناک جو ہے وہ کاٹ دے، یا جو ہے وہ دونوں کان کاٹ دے، یا دونوں ہونٹ کاٹ دے. اسے کہا جاتا ہے تنکیل. واضح ہو گئی؟ یعنی مولا اپنے عبد کے دونوں کان کاٹ دے، ناک کاٹ دے، یا دونوں ہونٹ کاٹ دے، اسے کیا کہا جائے گا؟ تنکیل. تو کہتے ہیں کہ تنکیل سے بھی خالی ہو. واضح ہو گئی؟ تو اگر یہ 4 عیب نہ ہو تو پھر آزاد کرنا صحیح ہوگا اور کفارہ ادا ہو جائے گا. اگر ان 4 میں سے کوئی بھی عیب ہو تو پھر اگر آزاد کریں گے تو آپ کا کفارہ شمار ہے نہیں ہوگا. جی علت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ علت یہ ہے کہ اگر یہ 4 چیزیں کسی عبد میں موجود ہو تو ان 4 چیزوں کے ہونے کی وجہ سے عبد جو ہے وہ خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد. جب پہلے خود بخود آزاد ہو گیا تو پھر کفارے کے لیے آزاد کرنا اس پر صدق نہیں کرے گا، لہٰذا آپ کا کفارہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا. دلیل کو دوبارہ سنیے گا. ہم نے کیا کہا کہ ان 4 قیدوں سے عبد کو کیا ہونا چاہیے؟ خالی ہونا چاہیے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی عیب پیدا ہو جائے تو جو عبد ہوتا ہے وہ خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ جب خود بخود پہلے ہی آزاد ہو گیا تو اب آپ کہیں کہ جی میں نے کفارے کی وجہ سے آزاد کیا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ صحیح نہیں. بات واضح ہے انشاءاللہ. دیکھیے والسلامت من العیوب الموجبۃ للعتق، اور والسلامت یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ کس کا؟ شاباش، نائب فاعل ہے یشترط کا. یشترط فیہا کی ضمیر کیا ہے؟ رقبہ میں، رقبہ جس کو بطور کفارہ ادا کر رہے ہیں، اس میں شرط ہے اسلام و سلامت، اور سلامت ہونا. کس سے؟ من العیوب الموجبۃ للعتق، ان عیوب سے جو سبب بنتے ہیں آزادی کا. وہی یعنی عیوب وہ کون سے؟ العمی، نابینا ہونا، الاقعاد، زمین گیر، دونوں ٹانگیں نہ ہو، زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہو، والجزام، خاص مرض ہے جزام کا وہ ہو، والتنکیل، تنکیل کیا ہے؟ تنکیل جو صادر ہو اس کے مولا سے تنکیل صادر ہو، مطلب کیا؟ وَهُوَ يَفْعَلُ بِهِ فَعْلًا فَظِيًّا، یعنی ایک سخت فعل سرزد ہو مولا سے، بھی کس کے بارے میں؟ عبد کے ساتھ. کیا؟ بِأَن يَجْدَ أَنْفَهُ، کہ اس کا ناک کاٹ دے، اور يَقْلَعْ أُذْنَيْهِ، یا اس کے دونوں کان کاٹ دے، وَنَحْوَهِ یعنی اس کی مانند، یعنی دونوں ہونٹ کاٹ دے. اچھا کیوں؟ دیکھیے وَسَلَامَتُ مِنَ الْعُیُوب، ان عیوب سے سالم ہونا چاہیے. کیوں؟ انعتاقہ یعنی
عبد، شاباش، عبد آزاد ہو جاتا ہے بے مجرد حصول حاضل اسباب، فقط ان میں سے کوئی بھی عیب آ جائے تو خود بخود حاصل ہو جائے گا، المشہور، مشہور قول کے بنیاد پر، فلا یتصور، ای قول ات کے پھر تصور ہی نہیں ہوتا کہ آپ ات کو ایجاد کریں، علیہ اسی عبد پر، ثانین یعنی کس کے لیے ثانین ہوگا؟ کفار، ہو ہی نہیں سکتا، پہلے آزاد ہوگا، ابھی کس طرح کہیں گے جی ہم نے آزاد کیا؟ واضح ہے بات انشاءاللہ۔ ولا یشترط، بہت ہی آسان سا مسئلہ، ترجمہ دیکھیے گا، ولا یشترط سلامتہ من غیر ہاں، اور شرط نہیں اسی عبد کا سالم ہونا، کس عبد کا؟ جس کو آزاد کیا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ کفارے، اس کے لیے شرط نہیں کہ وہ سالم ہو من غیرہا، ان چار عیوب کے علاوہ دوسرے عیوب سے بھی خالی ہو، یہ شرط نہیں، اگرچہ دوسرے عیب ہوں پھر بھی آپ کفارے کے طور پر آزاد ہے۔ وہ دوسرے کون سے عیب ہیں؟ فیجزی الاعور، کانا ہو، ایک آنکھ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، والاعرج، لنگڑا ہو یعنی ایک ٹانگ ہو، دیکھیے وہاں پر کیا تھا، زمین گر یعنی دونوں ٹانگیں نہ ہو تو کس کو نہیں، ایک ٹانگ ہو، والاقرع، اقرع ہو یعنی گنجا ہو، شاباش، کوئی مثلا آزاد کر سکتے، والخسی، دونوں خصیتیں نہ ہو، آزاد کر سکتے ہیں اسے، کوئی حد نہیں، والاصم، اور کیا ہو، گونگا ہو، نہ سن سکتا، آزاد کر سکتے، کوئی حرج نہیں، ومقطوع احد الاذنین، دونوں کانوں میں سے ایک کان اس کا کیا ہو، کٹا ہوا ہو، والیدین یعنی ایک دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ جو ہے وہ اس کا کٹا ہوا ہو، ولو ما احدا رجلین، یہاں پر تھوڑی توجہ کیجیے گا، شیخ طوسی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے غلام کا، تو فقط ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے تو بطور کفارہ اسے آزاد کر سکتے، لیکن ایک ہاتھ کے ساتھ ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے تو پھر آزاد نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی شیخ طوسی کی؟ آگے الطاف، واضح بات، لیکن شارح اس قول کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگرچہ ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہو اور اس کے ساتھ ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی پھر بھی آزاد کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ اس طرف اشارہ کیا ہے، والیدین یعنی ومقطوع احد الیدین، دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کٹا ہوا، ولو ما احدا رجلین، اور دونوں ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہو اور ادھر سے ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا پھر بھی آزاد کر سکتے ہیں، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اختلاف اس میں ہے، اختلاف یہاں پر ہی ہے، والمریض وان مات فی مرضہ، اور مریض، ابھی دیکھیے یہاں پر مریض میں دیکھیے گا کیا ہے، مجھ پر کفارہ واجب ہے اور میں ایسے غلام کو آزاد کر رہا ہوں جو مریض ہے، لیکن مجھے علم نہیں اس بات کا کہ یہ بعد میں آزاد کے ہونے کے بعد مر جائے گا، لیکن اچانک میں نے اسی مرض میں اسے آزاد کر دیا، بعد میں وہ مر گیا تو میرا کفارہ ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں، والمریض، اور مریض کو جو ہے آپ مریض غلام کو آزاد کر رہے ہیں کافی ہے، وان مات فی مرض ہی، اگر اسی مرض میں کیا ہو جائے، مر جائے، والعاجز والحرم، بوڑھا غلام آزاد کر دے جی وہ بھی کافی ہے، والعاجز عن تحصیل کفایتی، یا ایسا غلام ہو جو عاجز ہو، بیچارہ لاچار ہو، بہت ہی ضعیف ہو، العاجز عن تحصیل کفایتی، جو اپنا جو ہے وہ خرچ وغیرہ بھی خود حاصل نہیں کر سکتے، ایسے غلام کو بھی آزاد کر سکتے ہیں، کفارہ ادا ہو جائے گا، وَقَضَى مَن تَشَبَّثَ بِالْحُرِيَّةِ مَا بَقَاهِ عَلَى الْمِلْكِ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَإِن لَّمْ يَجُزْ بِيعِهَا، تھوڑی توجہ کیجیے گا، اور آگے سجاد، اور اسی طرح وہ غلام بھی آپ بطور کفارہ آزاد کر سکتے ہیں جو آزادی کے کنارے پر ہو، آزادی کے کنارے پر ہو یعنی ابھی آزاد نہیں ہوا ہے لیکن ان قریب اس کی آزادی قریب ہے، اس کو بھی بطور کفارہ آزاد کر سکتے۔ وہ کون سے ہوتے ہیں جن کی آزادی قریب ہوتی ہے؟ ایک وہ ہے جو مدبر، غلام مدبر آپ پڑھ کر آئیں، جس کو مولا نے کہا ہو کہ انت حر دبر وفاتی، میرے مرنے کے بعد تم کیا ہو،
ظاہر یہ کبھی نہ کبھی تو اس کا آقا مر جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، لیکن ابھی وہ مرا نہیں، اسی کی ملکیت میں ہے، تو ابھی اس پر کفارہ واجب ہو گیا، اس کو آزاد کر دیا تو کفارہ اس کا کیا ہو جائے گا، ادا۔ وہ ام الولد، اور اسی طرح کنیز ہے، اس کی غلام ہے، اور اس کنیز سے اسی مولا کو بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس بچے کی، اس کنیز کی یہ شخص ابھی بے نہیں کر سکتا، اس کو بیچے نہیں، بچے کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اس کا بیٹا ہوگا، وہ تو آزاد شخص کا ہے بیٹا، لہذا وہ غلام ہی نہیں ہوگا، بات کس میں ہو رہی، اس کی ماں میں، اس کی ماں کو بیچے، کیوں نہیں بیچ سکتا، اس وجہ سے کہ بعد میں یہ جب مر جائے گا تو وہ اس کی یہ جو ہے عورت، یہ کنیز اس بیٹے کی ملکیت میں آ جائے گی، جیسے ہی بیٹے کی ملکیت میں آ جائے گی تو خود بخود کہاں ہو جائے گی، آزاد۔ واضح ہو گئی بات، یعنی ام ولد بھی اس طرح ہے کہ جو کس کے کنارے پر ہے، آزاد۔ ہاں اگر اسی طرح کی کنیز کو بطور کفارہ آزاد کیا جائے تو بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، واضح بات انشاءاللہ۔ وقضا یعنی صحیح کفارے کے طور پر آزاد کرنا، من اس غلام کو تشبس بالحریت، جس کی آزادی قریب ہو، مع بقاہی علی الملک، لیکن جس وقت آپ آزاد کر رہے ہیں اس وقت کیا ہے، ملک میں کیا ہے، باقی ہے، کل مدبر، جس طرح عبد مدبر، و ام الولد، اور ام ولد، و ان لم یجوز بیعہا، اگرچہ اس کی بے جائز نہیں، بے جائز نہیں، کس کی بے جائز نہیں، ام ولد، شاباش، لجواز تاجیل عطا کے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے یہاں پر کہ جی ان کے آزاد کرنے کا فائدہ کیا، یہ جو عبد مدبر ہے تو وفات کے بعد آزاد ہو جائے گا، اور وہ اسی طرح ام ولد جو ہے، جو جب اس کا آقا مر جائے گا تو وہ بیٹی کی ملکیت میں آ جائے، اور کوئی بھی باپ بیٹے کی ملکیت میں نہیں آ سکتا، لہذا خود بخود کیا ہو جائے گی، آزاد۔ تو کہتے ہیں کہ فائدہ ہے کیا، کہ ان کی آزادی میں جلدی ہو جائے گی، اور یہی کفارے کی ادائیگی کے لیے کیا ہے، کافی۔ واضح ہو گئی بات، لجواز تاجیل اتقاء، کیونکہ ممکن ہے کیا ہو جائے، لجواز تاجیل اتقاء، کہ اسی ام ولد کی جو آزادی ہے اس میں جلدی ہو جائے۔ وفی اجزاء المقاطب الذي لم يتحرر منه شيء قولان و اجزاء لا يخلو من قوت دون المرہون۔ تھوڑی توجہ کیجیے گا، عبد مقاطب، یہ آپ پڑھ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو یاد، عبد مقاطب سے مراد ایسا عبد ہے جس عبد نے اپنے آقا سے معاہدہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے آزادی کا۔ پھر اس کی دو صورتیں، عبد مقاطب کی کتنی صورتیں ہیں، عبد مقاطب مطلق، عبد مقاطب مشروط۔ عبد مقاطب مطلق، بس وہاں پر یہی ذکر ہوا ہے کہ جی میں 1 لاکھ روپیہ دوں گا اور آزاد ہو جاؤں، تو جب تک 1 لاکھ روپیہ پورا ادا نہیں کرتا تب تک اس کا کچھ حصہ بھی آزاد نہیں۔ واضح ہے۔ عبد مقاطب مشروط وہ یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ مکاتبہ کرتا ہے اور شرط لگاتا ہے مہدی حسن کہ جی میں آپ کو جتنے پیسے دوں گا اتنا میرا حصہ کیا ہو جائے گا، آزاد۔ اگر 50,000 دیے تو آدھا حصہ آزاد، 75,000 دیے تو 3 حصے آزاد۔ واضح ہو گئی بات۔ ابھی آ جائیے اپنے قصے پر، یہاں پر بات کریں کہ ایسا عبد مقاطب جس کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوا ہو، آیا ایسے عبد مقاطب کو بطور کفارہ دینا کافی ہے یا کافی نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ کافی نہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ کیا ہے، کافی۔ شہید ثانی کے نزدیک کہتے ہیں کہ قول قوی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آزاد کر دیں تو کیا ہو جائے گا، کافی۔ بات واضح ہو گئی؟ دیکھیے عبارت میں آئی باقی، وفی اجزاء المقاطب، یعنی مجزی ہونے میں، کافی ہونے میں، مقاطب یعنی عبد مقاطب میں، عبد مقاطب کو بطور کفارہ دے دیں تو کافی ہو جائے گا۔ کون سا عبد مقاطب؟ الذی لم یتحرر منہ، جس کا کوئی حصہ بھی آزاد نہیں۔ یہ کس کو شامل ہے؟ نہیں،
یہ دونوں کو شامل ہے. آزاد یعنی یہ عبد مکاتب کو بھی شامل ہے. کیوں کہ اس نے ابھی تک پوری رقم جمع نہیں کی. مشروط کو بھی شامل ہے. کیوں کہ اس نے ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا. بات واضح ہو گئی. لیکن وہ مشروط خارج ہے جس نے کچھ پیسے دے دیے، اس کے بارے میں بحث رہی. کس ساتھ سمجھ میں آ گیا سب بات؟ فی اجزاء المکاتب الذی لم یتحرر منہ شیء قولان ترکیب میں کیا ہے؟ مبتدا ہے مؤخر، خبر مقدم کیا ہے؟ 2 قول ہیں. ایک قول کیا ہے رمضان، ایک قول کیا ہے اجزاء، اور دوسرا قول عدم اجزاء. جرمانہ ہوا. وَإِجْزَاؤُهُ لَا يَخْلُو مِنْ قُوَّةٍ، اور اجزاؤہ یعنی مکاتب کا مجزی ہونا لا یخلو من، یہ قوت سے خالی. کیا مطلب اس کا بشارت؟ یعنی اس میں اشکال ہے. شاباش. اور بتائے گا کبھی قول یہ کہ جی ہاں کر دیں آزاد کافی ہو جائے گا، قوت سے خالی نہیں. دیکھیے گا وَإِجْزَاؤُهُ عبد مکاتب کو آزاد کرنا بطور کفارہ مجزی ہوگا. مجزی لا یخلو، یہ خالی نہیں کس سے؟ قوت سے. یعنی قول قوی یہ ہے کہ مجزی ہو جائے گا. آگئی الفت سمجھ میں آ گئی بات؟ آگئی دل بھر واضح ہے نا انشاءاللہ. دون المرہون الا ما اجازت المرتہن. یہ مسئلہ سمجھیے گا. رہن کوئی سمجھائے گا؟ کس کو آتی ہے رہن کیا ہوتا ہے؟ کوئی واضح کرے گا؟ جی کون، کس نے کہا جی؟ رہن، ہاں الفت جی شاباش. رہن مثلا کوئی شخص کسی سے کوئی چیز لے رہا ہے قرضے کے طور پر، اور کوئی دوسری چیز اس کے عوض میں دے رہا ہے کہ جب تک میں قرضہ لوٹا کے نہ دوں تب تک یہ چیز اپنے پاس رکھ لو. شاباش. یہ صحیح ہے کافی بات رہن کی. یعنی میں نے مثلا صابر علی سے قرضہ لیا اور اپنا موبائل ان کے پاس رکھ دیا کہ جی اگر یہ 1 سال کے بعد میں قرضہ دوں گا اور موبائل لے کر جاؤں گا، اگر 1 سال تک قرضہ نہ دے سکوں تو یہ موبائل بیچ کر اگر کوئی خریدے، ایسا موبائل ہے تو پھر جو ہے قرضہ ادا کر دیں گے. تو یہاں پر 2-3 چیزیں. میں کیا ہوں؟ راہن. مجھے کیا کہا جائے گا؟ صابر علی کو کہا جائے گا مرتہن، اور اس موبائل کو کہا جائے گا مرہون، مال مرہون. واضح ہو گئی بات؟ ابھی میں نے کیا کیا ہے کہ جی غلام میرے پاس تھا، لیکن صابر علی کو دے دیا کہ جی اس کو رہن پر کے طور پر رکھیں، مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، سال کے بعد اگر واپس نہ کروں تو غلام بیچ دوں. ابھی یہ غلام جو میں نے رہن کے طور پر رکھا ہوا ہے، آیا اس کو کفارے کے طور پر آزاد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ تو کہتے ہیں کہ اس غلام کو آپ کفارے کے طور پر آزاد سوائے اس کے کہ یہ صابر علی زندہ دلی کا مظاہرہ کرے اور مجھے اجازت دے دے کہ آپ آزاد کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، قرضہ نہیں ملا تو ادھر سندھ میں جا کر لے لوں گا. دون المرہون یعنی مرہون سے مرہوم نہیں، دون المال المرہون یعنی عبد المرہون، لیکن عبد مرہون کو کفارے کے طور پر دینا مجزی نہیں ہوگا. دون سے سمجھیے گا الا علی اجازت اگر مرتہن اجازت دے دے. والمنظور اتقہ وصدقۃ بہ وان کان معلقا بشرط لم يحصل بعد علی قول رجحہ المصنف فی الدروس. تھوڑی توجہ کیجیے گا. یہ بھی اسی طرح اس عبد کو بطور کفارہ دینا کافی نہیں جس کے بارے میں کسی نے نظر کی ہے کہ جی نظر کے طور پر مجھے دینا ہے یا مجھے صدقہ کے طور پر دینا ہے. پھر نظر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک نے نظر کی ہے کہ جی 13 رجب کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس کو قربان، اس کو جو ہے وہ اس کو آزاد کر دوں گا. مطلب یعنی کسی شرط پر معلق نہیں کیا. واضح ہو گئی بات؟ تو اس صورت میں بھی ایسے غلام کو آزاد نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح یہاں اس نے کہا ہے کہ اگر میری شادی ہو گئی، صابر علی کی طرح جس طرح اس کی نہیں ہو رہی شادی، تو کہا کہ اگر میری 1 رجب کو شادی ہو گئی تو 13 رجب کو اس کو کیا کر دوں گا؟ آزاد. لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی. تو ایک قول یہ ہے کہ اگرچہ اس نے اس غلام کو نظر کیا ہے اس شرط پر
اور وہ شرط ابھی بھی حاصل نہیں ہوئی، پھر بھی اس غلام کو بطور کفارہ آزاد ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ ایک قول یہ ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اگر شرط پر معلق کیا ہو اور وہ شرط حاصل نہ ہوئی ہو تو پھر آزاد کر سکتا ہے، کفارے کے طور پر کافی ہوگا۔ بات انشاءاللہ۔ والمنظور کیا اعراب ہوگا؟ منظور، شاباش، دون المنظور، دون العبد المنظور، یعنی عبد منظور کو کفارے کے طور پر دونا کافی نہیں ہے۔ دون المنظور اتقہ، یعنی جس کی آزادی کی نظر کی گئی ہے یا جس کے صدقہ دینے کی نظر کی گئی ہے۔ وَإِن كَانَ مُعَلَّقًا، اگرچہ وہ نظر معلق ہو بشرط، کسی شرط پر، لم يحصل بعد یعنی ابھی کی معنی جو ابھی تک شرط حاصل ہے، علی قول، ایک قول یہ ہے کہ اگرچہ وہ شرط حاصل نہ بھی ہوئی ہو پھر بھی اس بندے کو جو ہے وہ کفارے کے طور پر آزاد نہیں کر سکتا۔ رجحہ المصنف فی الدروس، اور مصنف نے اسی قول کو ترجیح دی ہے محمد رمضان، کہاں پر؟ کس قول کو؟ اس کو شاباش، اگر شرط معلق ہی کیوں نہ ہو اور شرط ابھی حاصل نہیں بھی ہوئی، یہاں پر تو اس نے کہا ہے کہ اگرچہ شرط حاصل نہیں بھی ہوئی پھر بھی اس غلام کو جو ہے وہ بطور کفارہ آزاد ہے۔ دروس میں یقینی بات کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 منٹ میرے بچ گئے، انشاءاللہ کل زیادہ پڑھیں گے، 3 منٹ اللہ۔